چھوٹا سا ہے کیسے رکھی نئے ڈاکٹر صاحب کا اضافہ ہوا ہے. میں نے کچھ تشریف لائے ہیں. پڑھاتا ہے یا دوسرا منیر احمد صاحب. السلام علیکم، کیا حال ہو رہی ہے؟ میں دیکھا تھا بیٹھے ہوئے کورس شروع کیا ہے حضور گلاسگو یونیورسٹی میں. جی جی. اچھا. پرائمری کیئر ان ہومیوپیتھی. پرائمری کیئر ان ہومیوپیتھی. اچھا، پھر کیا دیکھا آپ نے، کیا فائدہ حاصل کیا؟ حضور وہاں کچھ بنیادی دعائیں اور ان کا استعمال. آپ اس کورس کو نہیں لیتے پریکٹس کرنے کے لیے حضور یہاں پھر کچھ سرٹیفکیٹ وغیرہ کی. آپ نے کیا کیا تھا؟ مجھے بھی کرنا پڑے گا اس کے لیے. جی میں سوچا کہ پہلے بیسک بنیادی ہو جائے انشاءاللہ. باقاعدہ سنتا ہوں حضور آپ کے. وہ فائدہ مند ہے چیز، یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں. جی جی. تو مالی لحاظ سے بھی بہت فائدہ ہے، کیونکہ اب یہ جائزہ ایک دفعہ آیا تھا کہیں کہ دن بدن ان ڈاکٹروں کی آمد بڑھ رہی ہے جو ساتھ ہومیوپیتھک یا دوسرے علاج کے ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں، اور رجحان ایلوپیتھی سے تمام لوگوں کا اس طرف ہو رہا ہے. ادر کیا کہتے ہیں اس کو؟ آلٹرنیٹو میڈیسن. اچھا، اب کیا شروع کیا ہوا ہے ہم نے؟ گریفائٹس پڑھائے تھے حضور آپ، آخر سورائنم اور سلفر کا موازنہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. میں بتا رہا تھا کہ سورائنم کئی لحاظ سے مشابہت ہیں گریفائٹ سے، اور سلفر کا یہ اینٹی ڈوٹ بھی شمار ہوتا ہے اور مددگار بھی. سلفر جب علامتوں کو سردی کی طرف مائل کر دے، اور بعض دفعہ سلفر کی ایک خوراک ہی ایک دم مریض کو سرد مزاج بناتی ہے. اس لیے سردیوں میں میں عموماً سلفر کے استعمال میں احتیاط برتتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے ذاتی تجربے سے بھی بہت ساری باتیں معلوم ہوئی ہیں. سردیوں میں کئی دفعہ میں نے دیکھا ایک خوراک سلفر کی کھاؤ تو صبح نمایاں طور پر سردی محسوس ہوتی تھی، بلکہ نزلے کی کا رجحان بڑھ گیا، حالانکہ سلفر کو اینٹی بایوٹک کے طور پر اثر دکھانا چاہیے. سورائنم کھائی تو ٹھیک ہو گیا. بس سورائنم اور سلفر میں بنیادی طور پر مزاج کا یہ فرق ہے. جہاں تک سورا کا تعلق ہے، سورا ان امراض کو کہتے ہیں جو جلد پر ظاہر ہوتی ہیں اور ان پر زیادہ اثر دکھاتی ہیں. سورائسس اسی سے مشتق ہے. تو وہ امراض سلفر میں بھی اور سورائنم میں بھی کم و بیش ایک جیسی علامتوں کے ساتھ سوائے گرمی سردی کے فرق کے مریضوں میں پائی جاتی ہیں. اگر مزاج گرم ہو تو سلفر دے دیں، ٹھنڈا ہو تو سورائنم دے دیں. ٹھنڈے مزاج کی دواؤں میں گریفائٹس اس سے مشابہتیں رکھتی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا تھا. اور اس پہلو سے سورائنم کے رستے ہم اب گریفائٹس میں پڑھ چکا ہوں. ٹھیک ہے. اب سورائنم کی اب باری آئی ہے. آخر میں جو فرمائے تھے جوانی میں بال سفید ہونا، اس کے مقابل یہ اسی تقابل میں فرما رہے تھے. کون سا؟ سلفر سورائنم میں تقابل موازنہ تھا. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے فرمایا تھا حضور نے سردی گرمی لحاظ. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سورائنم کے متعلق میں نے جو نکات لکھے ہوئے ہیں بعض نمایاں کرنے کے لیے وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو، اب بتانے ہیں. گریفائٹس کے ضمن میں ہیں. جی اچھا. میں نے بتایا تھا جب گرم ہو بستر میں تو اس کی شروع ہو جاتی ہے خارش، اور سلفر میں بھی یہ موجود ہے اور گریفائٹس میں بھی موجود ہے. حالانکہ گرمی وہاں سلفر میں تو سمجھ آ جاتی ہے گرمی مضر ہے، لیکن سورائنم اور گریفائٹس میں بھی جب مریض بستر میں گرم ہو تو پھر یہ تکلیفیں ہو جاتی ہیں. اور یہ علامت ایک پہلو سے اچھی علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اندر حدودوں میں اور اندرونی جھلیوں میں ابھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ جب مناسب ماحول پیدا ہو تو اپنی بیماری کو باہر نکال کر پھینکیں. اس لیے بستر میں جو خارش ہے دراصل یہ اچھا پیغام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید میں رد عمل
صحت مند رد عمل موجود ہے، مناسب سازگار ہوا ہو تو وہ اثر دکھاتا ہے، ورنہ وہ دبا رہتا ہے. جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ زیادہ خطرناک مریض ہیں. سمجھے ہیں آپ؟ ایگزیما میں نے بتایا تھا نا کہ اس میں بھی سورائنم میں بھی اور وہاں بھی گریفائٹس میں بھی تہیں جمتی ہیں، جس طرح پھوڑے کے اوپر ہر زخم کے اوپر تہ بنتی ہے، لیکن وہ تہ جو ہے پھوڑے کی وہ جب آخر پر اکھڑتی ہے تو نیچے سے صحت مند جلد پیچھے چھوڑتی ہے. یہ ایگزیمے کی جو تہیں ہیں پھوڑے جیسی جلد کی، ان کے اندر سے جب اٹھائیں تو بدبودار پس اوز کرتی ہے اور اثر نو پھر گویا پھوڑا ہرا ہو گیا. تو سورائنم میں یہ بدبو بہت نمایاں ہے باقی دواؤں کے مقابل پر. اس کی پس میں نہایت خوفناک بدبو آتی ہے، جس سے جب ڈاکٹر کو اگر مریض کو کہہ دے کھیر کے دکھاؤ تو اس کو دھکا لگے گا، اتنی نمایاں بدبو ہوتی ہے. سورائنم کے مریض میں ویسے ہی بڑی نو بدبو ہے. بعضوں میں بعض دفعہ نہیں ہوتی، ضروری نہیں کہ ہر سورائنم کا مریض بدبودار ہو یا بدبودار نہ ہو تو سورائنم نہیں دے دی. یہ نہیں میں کہہ رہا. سورائنم کی بعض علامتیں پائی جاتی ہیں، بدبو نہیں ہوتی، مگر خاص پہچان بدبو ہے. سورائنم کی ایک اور عجیب علامت بتائی تھی آپ کو. کول ایئر میں ویسے سرد مریض ہے لیکن ہلکا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کو پسند آتا ہے، اور خاص طور پر اگر جسم گرم ہو اور چہرے پہ ٹھنڈی ہوا کھیلے تو سورائنم کے مریض کے مزاج کے خلاف نہیں ہے. اس میں ایک خاص بات جو ذہن میں ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی ہم نے دوائیں دیکھی ہیں جن میں جسم ٹھنڈا ہے مگر چہرہ گرم ہے، اور اگرچہ سورائنم میں یہ نہیں لکھا ہوا لیکن جو ٹھنڈی ہوا کا اچھا اثر بتا رہا ہے، اس میں بھی دراصل وہی رجحان ہے. آرنیکا میں، آرسنک میں اور بہت سی ایسی دوائیں ہیں جو سارا جسم ٹھنڈا بتاتی ہیں، حتیٰ کہ کاربوویج میں بھی چہرے کا گرم ہونا اور ماتھے کا گرم ہونا ممکن ہے. تو یہ خون کے دوران کے توازن بگڑنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور وہ سارے مریض جن میں جلدی بیماریاں لمبی ہوں ان میں خونی توازن کے بگڑنے کی نشانی آپ کو دکھائی دیں گی. یہ بھی ان میں سے ایک ہے. آئی لڈس کی بیماریاں جو ہیں وہ بہت دکھائی دیتی ہیں. اس میں فرق کرنا بہت مشکل ہے. بہت سے مریض آتے ہیں جن کی آنکھوں کے اوپر پپوٹے پھول جاتے ہیں اور تھکننگ اس کی جو مختلف جگہوں پر موٹا ہونے کی کا جو رجحان ہے وہ سب میں قریباً ایک جیسے ہی دکھائی دیتا ہے ایسے مریضوں میں. تو اس میں پھر میں تو کوئی وجہ نہیں سمجھتا تفریق کی، اور کیونکہ وقت نہیں ہے تفریق معلوم کرنے کا، جب تک سارا مزاج انسان بیٹھ کر نہ کسی کا سنے تفریق نہیں کر سکتا. تو چند موٹی موٹی دوائیں جو اس میں نے مفید دیکھی ہیں وہ ٹرائل بیسس کے اوپر ہی ہوتی ہیں. ان میں ہیپر سلف بہت اچھی ہے، سورائنم بہت اچھی ہے، اور زیادہ کرونک کیسز میں جہاں حلیہ بگڑنا شروع ہو جائے اور باز نہ آئے اور کچھ ایسے آثار ہوں جیسے بیماری اندر جم کے بیٹھ گئی ہے اور بگاڑ گئی ہے اس کو، آنکھ کے حلیے کو اندر تک اثر کرنے لگ گئی ہے. اس میں ایلیومینا اور ایلیومینم بھی، یہ دونوں بہت ضروری ہیں، کیونکہ باوجود اس کے کہ سورائنم کی طرح وہ گہری دوائیں شمار نہیں ہوتی، مگر میرا تجربہ ہے کہ ایلیومینا بہت ہی گہری دوا ہے. اور بڑی وجہ اس کی آج کل یہ بھی ہے کہ ایلیومینا کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے. ایلومینیم کے برتن عام استعمال ہوتے ہیں. ان غریب ملکوں میں خاص طور پر ایلومینیم کے برتن استعمال ہوتے ہیں، اس لیے وہاں ایلومینیم کو نہیں بھولنا چاہیے.
اس کی وجہ میں نے بتایا نا، اس میں جو کرونیسٹی ہے اس کا مرض کا مزمن ہونا، یہ ایک پہلو سے زیادہ خطرناک ہے کہ وہ اسٹیسس کی علامتیں رکھتا ہے. جہاں سلائنم، ہیپوسلف وغیرہ کے مریضوں میں وہ بیماری نظر آتی ہے، وہاں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس بیماری کے پیچھے خون کے اندر دوران کی خرابی دکھائی دے رہی ہے، یعنی موقع پر، اور گویا خون وہاں ٹھہر کر گلنے سڑنے لگ گیا ہے. یہ آثار نہیں لگتے. اگزیما کی علامتیں سب جگہ گلنے سڑنے کا مضمون رکھتے ہیں، لیکن یہ فرق ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. ایلومینا میں اور ایلومینم میں جو آنکھیں موٹی ہوتی ہیں، لگتا ہے کہ اب یہ پکنی چاہیے، ان کو کچھ نہ کچھ اثر ظاہر کرنا چاہیے، لیکن وہ نیلگوں بعض دفعہ دکھا ہو جاتی ہیں. لگتا ہے کہ کچھ پکنا چاہیے، کچھ ختم ہو، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اسی طرح جاری و ساری وہ پکنے کے قریب کی علامت. جیسے اس کے پائلز میں بھی یہی نشانی ہے. اور ایلومینا کے علاوہ ایک اور دوا ہے جو اس میں آپ کو ملتی جلتی دکھائی دے گی، جس کو بھولنا نہیں چاہیے. اس میں وائلنس زیادہ ہے، اور وہ ہے ایسکولس. وائلنس اس لحاظ سے کہ وہ ابھار زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں، اسی لیے بعض ڈاکٹروں نے اس کو آنکھ کا پائل قرار دے دیا ہے. تو جہاں ایسی علامتیں ظاہر ہوں جو آپ کو لگے جیسے یہ تو آنکھوں میں جیسے گومر سے نکل کر پائلز کی طرح گٹھلیاں بن رہی ہیں، وہاں ایلومینم کی بجائے ایسکولس زیادہ بہتر دوا ہے. تو یہ چند ملتی جلتی دوائیں ہیں جو میں نے اس لیے بیان کی ہیں کہ اگر فرق کر سکیں تو بہتر، ورنہ ان کے دائرے میں عموماً آنکھ کی ایسی بیماریوں کی اصلاح ہو جاتی ہے جو جی یہ آپ ہمارے آنکھوں کے پپوٹوں کی سویلنگ کے متعلق یا آنکھ کے اندر لیڈ آئی لیڈ آنکھ کا ڈھکنا جو ہے، پپوٹوں میں بھی وہ اثر پھیل جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ نیچے بھی اتر آتا ہے، لیکن مرکز اس کا آنکھ کا ڈھکنا ہوتا ہے. حضور ایک خاتون نے یہ پوچھا تھا کہ ان کی آنکھ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو ٹیئر بیگ ہے وہ ڈرائی اپ ہو گیا، تو ان کو ہمیشہ وہ آرٹیفیشل ڈراپس ڈالنے پڑیں گے ساری عمر، تو ان کے لیے کوئی دوا ہو سکتی ہے؟ مشکل کام ہے، مگر ریوائول ممکن ہے اگر وہ مر نہ چکی ہوں. اگر گلینڈ سوکھ کے مر گئے ہوں تو موت کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ مستقل وہ قطرے ڈالنے پڑیں گے. لیکن جو نیم حالت میں ہوں، نہ مردہ ہوں نہ زندہ، ان میں علاج ممکن ہے. اس میں نیٹرمیور ان پر اثر انداز ہوتا ہے، آنکھ کے لیکریمیشن کے لینس پر خاص طور پر، اور اسی طرح سلیشیا بھی اس میں اچھا اثر دکھاتی ہے. سمجھیں گے؟ آنکھ لیکریمیشن زیادہ ہونے کی علامت نیٹرمیور میں پائی جاتی ہے، اس لیے عام طور پر لوگوں کا خیال اس طرف نہیں جاتا. لیکن لیکریمیشن زیادہ ہونا بعض دفعہ انفیکشنز کی وجہ سے یا لمبی سوزشوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. آنکھ سے پانی بہنے کے رجحانات کا تجزیہ ضروری ہے. بعض بالعموم آنکھوں میں ایک بے چینی ہے، اس کی وجہ سے وہ پانی زیادہ بہتا رہتا ہے، یا انفیکشن ایک ظاہری موجود ہے. بعض دفعہ وہ گلینڈز کی بناوٹ زیادہ میں بتا رہا کہ زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں. اگر لیکریمیشن کے جو گلینڈز ہیں جن سے پانی نکلتا ہے ان میں انفیکشن کی وجہ سے ہو تو وہ کچھ دیر تک پانی زیادہ بہے گا، پھر وہ سوکھ جائیں گے. یعنی انفیکشن ان کو ان پر زیادہ گہرا اثر دکھاتی ہے تو اپوزٹ نتیجہ، بالکل برعکس نتیجہ ظاہر کرتی ہے. کیونکہ لیکریمیشن کے گلینڈ سے نیٹرمیور کا یہ تعلق ہے کہ نیٹرمیور میں ان گلینڈز میں زیادہ پانی بنانے کا رجحان پایا جاتا ہے. نیٹرمیور کا مریض روئے گا بھی زیادہ، پرسلم میں بھی یہ پائی جاتی ہے بات. لیکن اس کا رونا گہرے غم کی وجہ سے ہے یا دائمی غم کی وجہ سے ہے. نیٹرمیور کا گلینڈ سے بھی تعلق ہے، اس کے اندر ایک کمزوری ہے، جلدی پانی بناتے ہیں. اس لیے میرا یہ تجربہ ہے، جو میں نے کتابوں میں تو نہیں اس موضوع کو پڑھا، لیکن چونکہ ملتا نہیں تھا، بڑا مشکل معاملہ تھا، میں نے نیٹرمیور کا تجربہ کیا
تو کئی مریضوں میں جن میں آخری صورت نہیں ہوئی تھی بہت نمایاں فرق پڑا، اور اس کے ساتھ سلیشیا بھی میں ملاتا رہا ہوں. سلیشیا اس لیے ملاتا تھا کہ وہ انفیکشن والا پہلو ہے اس کو وہ زیادہ نمایاں طور پر کور کرے، اور سلیشیا کے ساتھ کالی فاس دینے کا بھی میرے اندر کچھ صحیح یا غلط رجحان ہے، کیونکہ بعض دفعہ سلیشیا دی جائے زیادہ تو اعصاب پر برا اثر پڑتا ہے. بعض لوگوں کو جس طرح اینٹی بایوٹک زیادہ دی جائے تو کان بہرے ہو جاتے ہیں اور وہ نروس بہرا پن ہے. اس طرح سلیشیا بھی بعض دفعہ اوور ڈو کی جائے تو نروز کے اوپر منفی اثر رکھتی ہے. اس پہلو سے یہ کمبینیشن بعض دفعہ بنانا پڑتا ہے. اگر تو اونچی ڈوزوں میں 1-2 ڈوزز دی اور بات ختم ہو گئی تو کوئی خطرہ نہیں ہے، یا مناسب دائرے کے اندر رہتے ہوئے روزمرہ بھی سلیشیا دیں تو کوئی نقصان نہیں. مگر بعض مرض مزمن ہوتے ہیں ان میں لمبے عرصے تک سلیشیا دینی پڑتی ہے. ایسے مریضوں میں بعض دفعہ اعصاب اور خصوصاً کان کے اعصاب پر میں نے اثر محسوس کیا ہے. تو ان کے علاج کے لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ساتھ کالی فاس اگر 6x میں تو 6s میں بنا 30 میں شامل کر دینا مفید طریقہ ہے. حضور سلیسیا پیس میکر میں ایک بات بتائی تھی، پیس میکر جن کے لگے ہوئے ایسی فارم باڈیز ہو، کیا چیز سلیسیا ہاں پیس میکر جہاں ہارٹ پر لگا وہاں دینی چاہیے، وہاں دے سکتے ہیں، اچھا کوئی منع نہیں ہے. پیس میکر جو جلد کے اندر دفن کیا ہوا ہو اس کے متعلق میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مضر ہے، میں نے کہا یہ جائزہ لینا چاہیے ڈاکٹروں کو کہ ہو سکتا ہے کیونکہ فورن باڈی جسم کے اندر ہے اسے نکالنے کے لیے وہاں کوئی سوزش پیدا کرے، مگر دل کے لیے مضر نہیں ہے. جو بھی ایک بیرونی چیز جسم کے اندر موجود ہو اس کو نکالنے کے لیے سلیشیا کوشش کرتی ہے. اس لیے میں نے یہ غور کیا تھا جیسے بلٹس بعض دفعہ گہری بھی ہوں تو چند مہینے کے اندر اندر آہستہ آہستہ باہر آتے آتے وہ باہر نکل جاتی ہیں، تو چھرے بھی جو چہرے پر ہیں وہ باہر نکال پھینکتی ہے. دعا وارننگ میری یہ تھی کہ اگر یہ چیزیں ایسی جگہ واقع ہوں کہ جہاں معمولی انفلمیشن سے کسی رگ کے پھٹنے کا اور ارد گرد کے ٹشو کو نقصان کا خطرہ ہو وہاں احتیاط لازم ہے. یہ بات تھی. ایکس رے سے پتہ لگ سکتا ہے آسانی کے ساتھ، اور یہ چونکہ انسان نے خود داخل کیا ہوا ہے اس لیے آدمی سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف کیا رد عمل ہوگا، لیکن جب سلیشیا دیتے ہیں تو غیر ملکی موجودگی کا احساس عام طور پر یہ شعور بڑھ جاتا ہے. یہ میں نے گزارش کی تھی کہ ڈاکٹروں کو اگر وہ استعمال کریں تو نظر رکھنی چاہیے اس بات پر. اگر وہاں انفلمیشن کے آثار دیکھیں تو اس کو روک دیں. سمجھ گئے بات؟ سوائلن میں بھی اور دوسری جو میں نے دوائیں بتائی ہیں ان میں بعض دوا تھک ہو کے نا ٹرن کر جاتے ہیں آئیلڈ اوپر کی طرف، بڑے بھیانک سی آنکھیں دکھائی دیتی ہیں، اندر کی سرخی باہر نظر آنے لگ جاتی. جس سے آپ آنکھ ہاتھ سے پڑھ کے الٹائیں نہ دیکھیں تو اس سرخی میں چونکہ انفلمیشن ہے اس لیے اور بھی زیادہ وہ نظر کو تکلیف دیتی ہے. پلکیں جھڑنے لگ جاتی ہیں. اس کے نزلے میں جو عام نزلے جیسی باتیں ہیں ساری سوائے ایک فرق کے کہ سورائنم کا نزلہ بار بار خشک اور بار بار جاری ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بعض مریضوں میں یہ عادت بن جاتی ہے. بعض انفلوئنزا میں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے. یہاں جو آج کل یورپ میں انفلوئنزا پھیلا ہوا ہے یہ بھی کچھ عرصے کے بعد بعض دوائیاں ہم دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو گیا پھر دوبارہ شروع ہو گیا پھر دوبارہ شروع ہو گیا. اس کی وجوہات دراصل دوائی کے مزاج سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ انفلوئنزا کے مزاج سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی مریض کے مزاج کا اس میں کوئی دخل نہیں.
इन्फ्लुएंजा के सैकड़ों किस्म के वायरसेस हैं जो अपनी शक्लें बदल बदल के हर वक्त इवॉल्व होते रहते हैं, और एक दवा के असर को जब एक दफ़ा कबूल कर लिया तो नई किस्म के वायरस उन्हीं में से फिर पैदा हो जाते हैं जो उसके खिलाफ दिफा की ताकत पैदा कर चुके होते हैं। तो एवोल्यूशन जिस तेजी के साथ इन्फ्लुएंजा के वायरस में दिखाई देती है, शायद और किसी नीम जान चीजों में कहीं दिखाई न दे। पूरी तरह जानदार नहीं, नीम जान कहलाता है वायरस। क्यों इसको नीम जान कहते हैं? पूरी तरह जानदार क्यों नहीं कहते? जबकि बढ़ता है, नशोनुमा पाता है और कई जिंदगी की इलामतें रखता है। क्यों डॉक्टर साहब बताइए? इसलिए नीम जान कहते हैं कि ये पैरासाइट्स की तरह अपनी जात में अपने माहौल से हासिल शुदा ग़िज़ा को जिंदगी के काबिल इस्तेमाल ग़िज़ा में तब्दील करने की सलाहियत नहीं रखता। इसलिए जिंदगी जो ग़िज़ा बनाती है उसे चूसता है और जिंदगी के माहौल ही में परवरिश पाता है। अपना माहौल इसका जिंदगी बख्श नहीं है। इसलिए इसे जो माहिरीन हैं वो नीम जान कहते हैं। कुछ जिंदगी की इलामतें हैं, कुछ मुर्दनी की इलामतें हैं, लेकिन एवोल्यूशन के लिहाज से सबसे ज्यादा तेज है। थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे, आप ग्रेफाइट्स के वो तो खत्म करके अब सुराइनम हाँ, फरमा रहे हैं। सुराइनम बता रहा हूँ, ठीक है, ग्रेफाइट नहीं बता रहा। ठीक है। तसल्ली हो गई? ये अजीब है, सुराइनम में सिर्फ नज़ले में नहीं बल्कि दूसरी बीमारियों में भी ये बात पाई जाती है कि कुछ देर के बाद अब यह वायरस की अब यहाँ बहस जो थी वो बेताल्लुक हो जाएगी। अब सुराइनम के मिजाज से इसका ताल्लुक मालूम होता है, क्योंकि ये जो मिजाज था सुराइनम का, जो लिखा हुआ है कि नज़ला होता है फिर खुश्क हो गया फिर जारी हो गया, ये चूंकि तमाम दूसरी दवाओं वाले मरीजों में भी मिलता है, इसलिए मैंने कहा था कि ये मिजाज दवा का नहीं बल्कि बीमारी का मिजाज है। मगर इसके अंदर भी ये मिजाज वाक़ है और बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा देकर फ़ायदा छोड़ देती है और इलामतें बदल जाती हैं। इसलिए मैंने गुज़श्ता लेक्चर में जब कहा था कि मुझे बाज़ जल्दी बीमारियों में ख़ासतौर पर बच्चों में सुराइनम, ग्रेफाइट्स और सिलीशिया वगैरह वगैरह अदल बदल कर देनी पड़ी, तो उसकी यही वजह थी कि सुराइनम में ये बात पाई जाती है सिर्फ जल्दी मर्जों में नहीं दूसरी बीमारियों में भी, कि बाज़ दफ़ा ये अकेली काफ़ी नहीं होती और जल्द मरीज शक्लें बदल लेता है। इसकी एक वजह जो मैंने महसूस की है वो ये है कि ये बहुत जल्दी मिजाज को गर्म कर देती है और ठंडे मिजाज की दवा है, इसलिए मरीज को धकेल कर अपने हाथ के दायरे से परे फेंक देती है। फिर वो दूसरी दवाएं वहां काम करेंगी उन इलामतों में, तो बाद दफा वो धकेल कर फिर सुराइनम में दाखिल कर देती है। और इस बात को कैंट ने पसंद नहीं किया। वो कहता है इसका मतलब है आपको वो दवा मालूम नहीं हुई जो दोनों इंतहाओं पर काबू रखती है, असल इलाज वो है। लेकिन वो हर दवा तो हमारे इल्म में है ही नहीं। जरूरी तो नहीं कि जितना मटीरियल मेडिकल लिखा गया है उसमें हर बीमारी का मिजाज आ जाए। बीमारियां भी बढ़ रही हैं, तब्दील हो रही हैं, मटीरियल मेडिकल भी कुछ कुछ फैल रहा है। इसलिए बाज़ दफ़ा मजबूरी है कि एक के काबू नहीं आती तो दो तरफ से घेर कर या तीन तरफ से घेर कर बीमारी को ख़त्म किया जाए। इसके मिजाज में बहरहाल तब्दीली है, इसलिए सुराइनम अगर फ़ायदा दे और रुक जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। ये मतलब नहीं कि आपने गलत दवा तजवीज़ की है, मतलब यह है कि सुराइनम की आदत है कि कुछ फ़ायदा पहुँचाकर फिर वही इंतज़ार करती है जब तक दोबारा आप शिकार को पकड़कर इसके दायरे में न फेंकें। और इसमें डिस्पोंडेंसी और होपलेसनेस और पेसिमिज्म बहुत नुमाया है। वो तो इलामतें बताएंगी, कई इलामतें हो सकती हैं अलग। एक चीज इसमें खास है, रात की भूख।
بعض لوگ جب دیر تک میڈیسن لگاتے ہیں تو بھوک لگی جاتی ہے، مگر سرائنم کا مریض بھوک سے اٹھتا ہے اور آدھی رات کو اٹھ کر یا رات کے پچھلے پہر اس کو پہلی بات جو نمایاں طور پر محسوس ہوتی ہے کہ مجھے بھوک لگی، کچھ کھانا چاہیے. ایسا مریض عموماً اس سے فیضیاب ہو سکتا ہے سرائنم سے، کیونکہ ایک عجیب سی علامت ہے جو دوسری دواؤں میں نہیں ہے. میرے بیٹے کو آپ نے سرائنم دیا 1000 جی. وہ رات کو کھانا کھاتا ہے 12 بجے قریب. کھاتا ہے جی تو ٹھیک لیا تو ٹھیک سرائنم دیا. ٹھیک ہے، میں یہ بتایا نہیں تھا آپ نے پہلے اس وقت. اور سلفر کو کس وقت بھوک لگتی ہے؟ ان دونوں دواؤں میں جو ہم شکل ہیں بھوک کے بعد اوقات مقرر ہوئے ہیں. سلفر کو کس وقت لگتی ہے؟ ہاں 11 بجے سورج کی نسبت سے، یعنی لنچ کے وقت سے قریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے سلفر کے مریض بھوک محسوس کرتا ہے اور لگتا ہے کھرچ کے کوئی چیز اس کو میدے میں نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے. اور کس وقت بھوک محسوس نہیں کرتا؟ صبح سویرے اٹھ کے. جن عموماً بچیوں میں نے دیکھا ہے ناشتہ بعض نہیں کرتی، بعض پیالی پی کے چلے گئے، بعض مردوں میں بھی ہے لیکن لڑکیوں میں زیادہ ہے. اچھا سرائنم کھائیں. اچھا I'm sorry بھوک کی بات، اب بھوک ٹھیک ہے غلطی ہوگی. بالکل ہی کھا سکتی ہیں. یہ سیپیا میں بھی ہے، سلفر میں بھی ہے، بعض اور دواؤں میں بھی ہے. اگر آپ یہ بھی پھر تو سلفر ضروری ہے، اور سلفر کے علاوہ بیسیلینم بھی ضروری ہے آپ کے لیے. اور 200 میں بیسیلینم 2 دفعہ کھا کے پھر 1000 میں 2 دفعہ کھائیں، پھر 10,000 میں، پھر 50,000 میں، پھر 1,00,000 میں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ بعض علاقوں کے لوگوں میں گہرا سلی مزاج پایا جاتا ہے، اور گجرانوالے کے شہر والوں میں نے یہ زیادہ دیکھا ہے. اس لیے اور یہ علامت سلفر کی بھی اس سے مشترک ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ایکٹیو سل کا مادہ ہے، بلکہ ایسے علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جہاں ماحول سلی مزاج پیدا کرتا ہے اور سل کے اثر کو قبول کرنے کے لیے زیادہ احتمال پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں مزاج درست کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. اگر یہ کورس لے لیا جائے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے تو پھر بڑی قابل اعتماد ڈاکٹر نے اپنا تجربہ یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد ایسے مریض کو کبھی سل نہیں ہوئی، اور جو بنیادی بچپن سے ہی ورثے میں پائی ہوئی علامتیں تھیں وہ بھی بدل گئیں، اور کوئی بھی سلی مزاج کی مرض پھر ان کو نہیں ہوتی. تو اتنا آسان علاج احتیاطاً کرنے میں کیا حرج ہے؟ جہاں بچے پیدا ہوں وہ بھی کیا؟ جو جہاں بچے پیدا ہوئے ہاں جہاں مرضی، جہاں مرضی پیدا ہوں، انگلستان میں ہوں، امریکہ میں ہوں، افریقہ میں ہوں، جن میں نہیں صرف ناشتے کی بات نہیں، جن کے بعض اور باتیں، جن کی بھوک کی بھی بات نہیں میں کر رہا. میں نے ان کو بھوک اور ناشتے کی وجہ سے نہیں دی، بلکہ میں جانتا ہوں یہ گجرانوالے کی ہیں، اور گجرانوالے کے خاندانوں میں بہت سے خاندانوں میں جو نسل وہاں پلے ہیں، اور لاہور کے بعض خاندانوں میں جو شہر کے اندر ہیں وہاں سل کا رجحان باقی لوگوں سے زیادہ ہے. لاہور میں تو بعض شہروں میں گجرانوالے سے بھی زیادہ ہے. خاندان کے خاندان ہیں جو سلی کمزوریاں اپنے اندر رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی پرورش ایسے گھروں میں، ایسی گلیوں میں ہوئی جہاں مدتوں سورج شکل نہیں دکھاتا. نہیں اب نہ رہی ہوں، یہ خون میں آتی ہے بات. آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو نعوذ باللہ سل ہو گئی ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ یہی میں جو بتا تو اور کیا بتا رہا ہوں. پہچان بات کر کر کے اب پوچھ رہی پہچان کی. ویسے ہی آپ کا سوال ہے جس طرح وہ کہتے ہیں، معاف کرنا ایک پٹھانی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے اندر. یہ لطیفہ کسی نعوذ باللہ من ذالک قومی تفریق کی غرض سے نہیں، بلکہ سنا ہوا اس طرح، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ پٹھانوں کی جو وہ آگے آزاد علاقہ ہے وہاں کی مجلس لگی ہوئی تھی رات کو، اور کسی نے ان کو یوسف زلیخا کا قصہ سنایا جو ان کے لیے اجنبی تھا، نیا تھا بالکل، اور ساری مجلس بڑے انہماک سے وہ سن رہی تھی، اور مولویوں کو تو بڑے شوق ہے، چسکے لے لے کر پورے نقشے بیان کرتے ہیں، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، ایسی ایکسائٹمنٹ، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا فرشتہ، پھر بھی باز نہیں آئے، پھر خدا نے یہ کیا.
تو آخر صبح کے وقت وہ کہانی ختم ہوئی تو ایک پٹھان نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہ دیکھو بھائی تم نے سب کچھ بتا دیا پر یہ نہ بتایا کہ زلیخا عورت تھی کہ مرد تھا۔ آپ نے بھی وہی سوال کیا کہ سب کچھ بتا دیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ علامتیں کیا ہیں۔ میرا یہ مطلب تھا کہ جو بھوک کی تو چلی ہوگی علامت، لیکن جو سل جن کو شروع ہوتی ہے اس کی علامت کیا ہے؟ کیا انہیں کھانسی ہوتی ہے؟ نہیں ضروری نہیں، صرف تو خون کے اندر بھی ہو سکتی ہے، ایک رجحان کے طور پر بھی پائی جاتی ہے، کہیں بھی اس کا اثر ٹیسٹ میں نظر نہیں آتا، مگر جلد پیل ہوتی ہے اور بار بار ایسے اثرات ظاہر ہوتے ہیں جیسے خون کی کمی ہو گئی ہو، جلد میں کمزوری ہو، نقاہت ہو، یہ علامتیں ہیں جن سے پہچانا جاتا ہے مریض۔ سمجھ گئی آپ؟ اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں آپ کو پیش نظر رکھ کر ساری دنیا کو آپ کی علامتیں بتاؤں؟ نہیں وہ نہیں میں کروں گا، سمجھ؟ ہاں چھوٹے بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں نہیں دینا چاہیے، نہیں 2 سال 1.5 2 سال تک اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر رفتہ رفتہ دوائی دے کے بڑھایا جائے۔ اور بڑی عورت کیا کہہ رہی تھی آپ؟ نہیں، میں نے کہا اتنی بڑی طاقت میں آپ نے آخر میں بتایا لاکھ میں بھی کوئی نہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، کوئی رد عمل نہیں پیدا کرتی، تدریجاً بڑھانا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں رائزنگ پوٹینسی، پہلے 30 پھر 200 پھر 1000، 2 خوراکیں صرف، کچھ وقفے سے جتنا اونچا جائیں وقفہ کچھ بڑھا جائیں۔ دونوں دوائیوں کے جی دونوں دوائیوں ایک دوائی صرف، سلفر کی بات نہیں میں کر رہا۔ ہم نے پوری فیملی نے یہ کورس کیا تھا 2 سال کے اندر پھر بتایا، اللہ میاں کے فضل سے میاں کو تکلیف ہوئی تھی، ہاں مگر یہ ہے کہ انہوں نے جب ایکس رے لیا تو وہ کہتے ہیں کہ نشان ہے مگر بیماری نہیں۔ دیکھا یہ بالکل ٹھیک ہے، میرا بھی وسیع تجربہ یہ ایسا تجربہ ہے جس میں استثناء شاید ہی کوئی ہو، ورنہ میرے علم میں کوئی نہیں ابھی تک آیا جن کو یہ ہے جن کے اندر سل کا مادہ تحقیق کے مطابق اسٹیبلش ہو چکا تھا، ان کو بھی دی ہے، لیکن ان کی جو موجود بیماریاں تھیں ان کے لیے مدد کے طور پر دوسری دوائیں دینی پڑی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سل کے موجود مادے کو یہ اکیلی دفع کرنے کے لیے کافی ہے جب وہ ظاہر شکل میں ہو۔ جو مخفی لیٹنٹ رجحانات ہیں ان کے قلا کما کے متعلق اس میں کوئی شک نہیں کہ جب یہ پورا کورس ہو جائے تو ایسا مریض سل کے مریضوں کی دیکھ بھال کرے، کوئی احتیاط نہ کرے، تب بھی اس کو خدا کے فضل سے سل نہیں ہوگی، جسم میں ایسی مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک آسان طریقے سورینم کے پکچر کو یاد رکھنے کا یہ ہے جی یہ جو ہوم لیس ہیں ان کا تصور کر کے ان کو جو پرابلم ہوتے ہیں ٹھنڈے ہوتے ہیں کتنا مشکل یہ کہتے ہیں ہوم لیس کا تصور باندھو پہلے، پھر وہ کارڈ بورڈ کے جو گھر آلات ہیں، پھر ان کا کھانا کھانا گرمیوں سے اور ٹھنڈے ہونا، تو سیدھا ٹھنڈا ہونا کیوں یاد کر رہے ہیں؟ عجیب آسان طریقہ بتایا ہے۔ جل کی بیماری بہرحال اگر کسی کو آسان لگے یہ طریقہ تو بے شک بیٹھ کے سوچے، مجھے تو اور بھی مشکل پڑ جائے گی، ان کی اور بھی چیزیں بعض ہوں گی دماغ میں وہ نہ آ جائیں کہیں بجائے اصل چیز کے۔ گھر سے نکلے کیوں؟ کیا گھر سے نکلے کیوں؟ ہاں کیا معاشرے کی خرابیاں تھیں، یہ سب باتیں، مگر بہرحال لوگوں نے بعض طریقے سوچے ہوتے ہیں یاد کرنے کے، اور بعض لوگوں نے گرامر یاد کرنے کے لیے شعر بنائے ہوتے تھے عربی زبان میں، عربی کی گرامر یاد کرنے کے لیے عربی میں اور اردو میں بھی شعر بنائے ہوئے، ایسے خوفناک شعر تھے یاد کر رہا دردناک، وہ سن کے طبیعت میں نقل ہو جاتی ہے۔ وہ طریقے ہوتے ہیں، باؤ تاؤ لامو کافو، وہ کیا ہے منز مدخلا، اس قسم کا ایک شعر تھا، آپ کو یاد ہے؟ آپ نے عربی پڑھی ہوئی ہے رٹ رٹ کے؟ کیا واؤ منزو مسخلا ربا ہاشم من ادا، ربا ہاشم من ادا، اور آگے کچھ اور تھا۔ یہ سارے حروف جو کیا جازمہ ہے ناصبہ ہے نا، جر پیدا کرتے ہیں، یہ سارے حروف یہ یاد کرنے کی خاطر یہ شعر اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے،
اور بعض لوگوں نے ہومیوپیتھی کی نظمیں کہی ہیں. ایسا غصہ آتا مجھے دیکھ کے. مجھے بھی بھیجتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کیسی اعلیٰ علامتیں یاد کرنے کے لیے نظم تیار کر دی ہے. اس میں مشکل یہ ہے کہ دونوں چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے, ہومیوپیتھی سے بھی اور نظم سے بھی. سیدھا سادہ طریقہ, مزاج سمجھیں اور اپنے مزاج میں اس کو اس طرح داخل کر لیں کہ جب اس چیز کا ذکر آئے آپ کا مزاج بولے کہ ہاں یہ چیز بھی ہے, کہ یہ مزاج بھی ہے. لوگوں کو یاد کرنے کے لیے اب کوئی آرٹیفیشل ذریعہ اختیار نہیں کرتے. اب ڈاکٹر صاحب مجھ سے ملتے ہیں, جانتا ہوں, کبھی میں نے نہیں سوچا کہ ڈاکٹر صاحب کو یاد رکھنے کے لیے میں ڈاکٹر ظفر ڈار کا تصور کروں. ان کا اپنا ایک تصور ہے, وہ رفتہ رفتہ وہ شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے اور شناسائی بڑھتی جاتی ہے, یہاں تک انسان سمجھتا ہے کہ اللہ ماشاء اللہ ہم جانتے ہیں. تو ہومیوپیتھک دواؤں کو بھی جاننا چاہیے, ان سے شناسائی پیدا کرنی چاہیے. ایک واقف دوست روزمرہ کے آنے جانے والے کی طرح ان سے آپ سلوک کریں تو پھر کوئی مشکل ہی نہیں رہتی. خواہ مریض آئے خواہ دوا آئے, دونوں ایک دوسرے کو یاد کرائیں گے. جب مریض آئے تو وہ بھی دوا کا نشان بن کے آتا ہے, جب دوا یاد آتی ہے تو ایسے مریضوں کے تصور بیچ میں آ جاتے ہیں. اچھا, رات کو میں نے کہا تھا نا بھوک بڑی لگتی ہے, اور اس میں ایک اور بات جلسیمیم سے ملتی ہے. جلسیمیم میں اگر روزمرہ کا کھانا چھوڑ دیا جائے یا اس وقت نہ کھایا جائے تو اکثر سر درد ہو جاتی ہے. بلکہ اگر کھانا نہ کھایا جائے بھی ہو جاتی ہے, اور وقت نہ ہو تو کھا لیا جائے اس سے بھی ہو جاتی ہے. نیند زیادہ ہو جائے وقت سے اس سے بھی ہو جاتی ہے, نیند کم ہو جائے تو اس سے بھی ہوتی ہے. سورائنم میں یہ نیند والا پہلو تو نہیں میں نے نوٹ کیا, لیکن کھانے کے معاملے میں یہ اس سے ملتی ہے. اس کا کھانا آپ مس کر دیں, لیٹ کر دیں تو ایسے مریض کو سر درد ہوگی. اب عام طور پر یہ خیال ہے کہ وہ ایسڈ پیدا ہو گیا اسے سر درد ہو گئی, مگر ہر مریض کو تو نہیں ہوتی. اس لیے جن کے ایسڈ پیدا ہو اور سر درد ہو وہ سورائنم اور جلسیمیم دونوں کی یاد دلاتے ہیں, اور دونوں ٹھنڈے بھی ہیں. جلسیمیم کا مریض بھی ٹھنڈا ہے اور خشک بھی ہیں. سورائنم بھی خشک مزاج ہے اور وہ جلسیمیم بھی خشک مزاج ہے. اچھا, اس کا نزلہ سر درد سے عدلتا بدلتا ہے, کبھی سر درد کبھی نزلہ. اور آج کل کے موسم میں ایسے کئی مریض مجھے ملتے رہے. ان میں ایک مریض کے وقت تو مجھے بالکل یاد نہیں تھا یہ کہ سورائنم دینی چاہیے, اس لیے میں دوسری دوائیں دیتا رہا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن اس میں ایک اور کمبینیشن ہے جو میرے تجربے میں ہے جو فائدہ دیتا ہے, وہ ہے برائنیا اور رسٹاکس. باری باری 2-3 گھنٹے کے بعد یا بعض دفعہ جلدی بھی صرف 1-2 دفعہ دی جائے شروع میں, اور کبھی دوبارہ ہو تو پھر دی جائے. تو ایسا سر درد جو نزلے سے عدلتا بدلتا ہو اس میں یہ بہت مفید ہے. اور یہاں جتنے ہوئے اب تک ان میں تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے فضل سے شفا ہو گئی, جبکہ دوسری ساری کوششیں ناکام ہو گئی تھیں, اور دوائی بظاہر علامتیں رکھتی تھی لیکن کام نہیں دیتی تھی. ایسی خشک کھانسی جس میں کچھ بھی ایکسپیکٹوریشن نہ ہو, یعنی کچھ بھی خارج نہ ہو, وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. ہیکنگ کاف کہتے ہیں اس کو. وہ ڈھول کی طرح بجتی ہے اور لگتا ہے کہ سب اندر جھلیاں پھول گئی ہیں سوزش سے, لیکن ڈسچارج نہیں ہوتا. ڈسچارج دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زخم کو منجمل کرنے کے لیے ہوتا ہے جو کھانسی کے نتیجے میں رگڑ سے پیدا ہوتا ہے. اور جو خشک مریض ہوں, میں نے کہا نا سورائنم خشک مریض ہے, اس میں یہ ڈسچارج نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ کھانسی زیادہ مزمن ہو جاتی ہے, لمبا چلتی ہے, اور اس کے اکثر ایگزیوم میں بھی ڈسچارج اس طرح نہیں دکھائی دے گا. یہ دراصل بنیادی طور پر ہے ہی ایسی مرض کی پیداوار جس کو سورائسس کہتے ہیں. اور سورائسس میں شاذ کے طور پر آپ کو ڈسچارج نظر آئے گا, مگر وہ خشک ابھار ہیں, بغیر کسی ڈسچارج کے جلد کے اوپر ایک اور جلد کھوردری بنتی چلی جاتی ہے.
اور وہاں اگر ڈسچارج ہوا ہو تو عموماً دوسری بیماریوں کے بیچ میں شامل ہونے سے پیدا ہوتا ہے. بنیادی مزاج سورائسس کا رساؤ کے بغیر ہے، جس کو آپ رساؤ لفظ اردو میں اس چیز کے لیے جس کو انگریزی میں ہم وسٹ ڈسچارجز وغیرہ کہتے ہیں نا، اس کو رساؤ کہا جاتا ہے. اور پھوڑا پکتا ہے اس کے جو پیپ بنتی ہے اس کو بھی رساؤ کہتے ہیں. یہ ایک چیز میں نے کتابوں میں دیکھی تھی مگر مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. آپ کو پتا ہوگا رگز ڈیزیز کس کو کہتے ہیں؟ رگز ڈیزیز، یہ دانتوں کی بیماری ہے. کوئی ولی شاہ صاحب یہاں نہیں ہے، اگر وہ گھر میں ان کو سنے تو ہمیں بتا دے وہ کیا چیز ہے. یا میرے پاس ایک دو کتابیں ہیں بڑی اچھی ضخیم ڈاکٹری اصطلاحوں کی، وہ پروفیسر شیٹی صاحب مجھے یاد کرا دیں تو میں دیکھ لوں گا. کیا ہیپر سیلف میں اسٹکی ڈسچارج ضرور ہوتا ہے. ہیپر سیلف میں جہاں خارش ہے، جہاں مختلف سوزش ہے، وہاں تھوڑا سا اسٹکی ڈسچارج وہ ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ چپکنے والا ہے اور نہ اکھڑتا ہے نہ چین دیتا، وہ خرخر کرتا رہتا ہے. یہ فرق ہے. سورائنم میں بھی بعض دفعہ وہ ہوتا ہوگا اس قسم کا، کچھ میرے علم میں نہیں، مگر خشک کھانسی جو بالکل ہالو دکھائی دیتی ہے، ڈھول بج رہا ہو یا ڈھول نہیں بجے تو چھوٹے پیمانے پر کوئی چیز ایسی ہو، اس کو سورائنم کی کھانسی کہہ سکتے ہیں. اور خشک کھانسی میں آغاز میں کون سی دوا مفید ہے؟ کیا نہیں، دوسرا تو کالی کھانسی جیسے جپھے کے لیے ہے، بیلاڈونا کرونک ہو کر سورائنم بن جاتا ہے اس کھانسی میں. بعض دفعہ کرونک ہو کر یہ سلفر بن جاتا ہے، بعض دفعہ ہیپر سلف میں چلا جاتا ہے. مختلف شکلوں میں ایک چیز ڈیولپ ہو کر آگے نمایاں ایک الگ امتیازی شکل اختیار کر لیتی ہے. بیلاڈونا کا آغاز خشک کھانسی سے ہوتا ہے، اس سے ملتی جلتی ہے جو سورائنم میں بیان کر رہا ہوں، لیکن سورائنم میں وہ ایک لمبی کیفیت ہے. بیلاڈونا میں تو ایک دو دن کے اندر ہی وہ کوئی اور شکل اختیار کر لیتی ہے. تو خشک کھانسی میں اگر آغاز خشک کھانسی سے ہو تو سورائنم بیلاڈونا مفید ہے، اور اسی طرح آرسنک بھی مفید ہے. اور اپنا وقت بچانے کے لیے اور مریضوں کو بار بار کے پھیروں سے بچانے کے لیے میں خشک کھانسی میں عموماً 3 دوائیں ملاتا ہوں: ایکونائٹ، بیلاڈونا اور آرسنک. مگر آغاز کے لیے صرف. بعض بیچارے مریض وہ سمجھتے ہیں مستقل نسخہ ہے، 2 مہینے کے بعد بتاتے ہیں کہ ابھی تک ہم کھا رہے ہیں اور شروع میں کچھ فائدہ ہوا تھا، آپ کو فائدہ نہیں. وہ شروع کے فائدے کا مطلب ہے دوائی شروع کے لیے تھی، بعد میں کوئی اور علامتیں پیدا ہوئیں جن کا علاج ہونا چاہیے تھا. اور جو ٹکسالی کے نسخے ہیں ان پر یہ انحصار نہ کریں کہ دے دیے اور فارغ ہو گئے. ہمارے گھر میں بھی نزلہ مختلف بچوں میں بڑوں میں آیا ہے، اور اللہ کے فضل کے ساتھ تھوڑی دیر میں ہی وہ نزلہ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد اثرات ہٹ گئے، تکلیف دہ کھانسی نہیں رہی. مثلا مجھے جو اٹھتی ہے وہ محض مسلسل بولنے کی وجہ سے جو خراش ہے وہ کوئی دائمی بیماری اس لیے نہیں ہے کہ جب میں خاموش ہوں تو کچھ نہیں ہوتا. جسم کے اندر رات سو کے اٹھتا ہوں تو اندر کوئی بلغم نہیں جمع ہوتا. جو مستقل بیماری ہے وہ ضرور چھاتی کو بھاری کرتی ہے اور اندر بلغم نکالتی ہے. اس لیے یہ جو 2 دفعہ کی کھانسی ہے، یہ ہلکی سی خراش بولنے سے جو پیدا ہوئی ہے وہ اللہ کے فضل سے آگے بڑھتی نہیں پھر. لیکن میں اب دوسروں کی بات کر رہا ہوں، ان کو جو بد اثر پیدا ہوئے کئی قسم کے، اس میں بعض دفعہ صبح شام مجھے دوائیاں بدلنی پڑی ہیں. ایک موقع پر میری ایک بچی کو جس کو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اس نے مجھے کہا ابا آپ نے مجھے دوائی دی تھی، ہفتہ ہو گیا ہے، کچھ فائدہ ہوا تھا اور اب کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو میں نے اس کو کہا کہ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہسپتال میں اتنے سامان ہوتے ہیں لیکن
اس کے باوجود روز کا پھیرا ہوتا ہے ڈاکٹر کا، اور 2 پھیرے بھی ہوتے ہیں صبح اور شام کے. سب تجربے کر لیے، بیماری کی نوعیت معلوم کری، پھیرے کیوں مارتے ہیں خام کر کے؟ اس لیے کہ ہر بیماری روز صبح شام کی نئی علامتوں کے شناخت کے لیے تقاضا کرتی ہے. ہر بیماری وہ چاہتی ہے کہ مجھے دیکھو، اب میں کس نہج پہ چل پڑی ہوں، اب میں کس نہج پہ ہوں. اس لیے کبھی نسخے میں کوئی تبدیلی کرنی پڑتی ہے، کبھی دوا زیادہ کرنی پڑتی ہے، کبھی کم کرنی پڑتی ہے. اس لیے ٹکسالی کے نسخوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ نسخے مستقلاً فائدہ دیں گے. وہ ایک مجبوری ہے، بے اختیاری ہے. نئے سیکھنے والوں کے لیے جن کو پورا عبور نہیں، یا وقت کی کمی کی وجہ سے مریضوں کو بعض مشکلات سے بچانے کے لیے ہم چھٹا مارتے ہیں تھوڑا سا، مگر چھٹے میں بھی احتیاط ہونی چاہیے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے چھٹا نہ مارا جائے، بلکہ دوائیوں کے مزاج کو پیش نظر رکھ کر، ان کی آپس کی مخالفتوں کو پیش نظر رکھ کر ایسا چھٹا بنایا جائے کہ بعض بیماریوں میں وہ چھٹا کام آئے، بعض بیماریوں میں وہی چھٹا دوسری سٹیج پر کام آئے، یعنی ایک اور چھٹا اس سے ملتا جلتا ایک تیسری قسم میں کام آئے. تو میری بیماریوں کے نسخے ہیں، ان میں 3-4 آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں. اب وہ بھی کافی نہیں ہے اصل میں، کیونکہ بعض دفعہ جس کو ہم نے پہلا رکھا ہوا ہے وہ آخری ہونا چاہیے اور آخری پہلا ہونا چاہیے. جب وہ پہلا چھٹا مارا اور وہ ناکام ہوا تو مریض کے اندر غلط رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے دفاع میں، پھر وہ صحیح چھٹا بھی پوری طرح کام نہیں آتا. تو ہومیوپیتھی ہو یا کوئی بھی نظام میں شفا ہو، اس میں مریض کی طرف ذاتی توجہ اور اس کی بیماری کی نگرانی اور وقتاً فوقتاً پیدا ہونے والے تقاضوں کو پیش رکھنا ضروری ہے. سمجھ گئے ہیں؟ اس لیے جو عمومی تفصیلات میں مفید ہے، یہ ہے وہ ہے. اس کو یہ نہ سمجھیں کہ اس کے بعد آپ فارغ ہو گئے ہیں، پھر نظر رکھنی پڑے گی، دوائیں اور بھی سوچنی پڑیں گی. لیکن جو مزاجی دوائیں ہیں مستقل، ان میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں. ان میں نظر اس لیے رکھنی پڑتی ہے کہ کوئی اور بیماریاں تو نہیں تنگ کر رہی، مگر ایک دفعہ اگر آپ نے صحیح شناخت کر لی ہے، مثلا بیسیلینم، وہ جاری رہے گی. سلفر ہے تو سلفر جاری رہے گی. آرسنک کا مریض ہے تو آرسنک ہی دیتے رہیں گے. اس لیے ان پر یہ باتیں صادق نہیں آ رہی جو روزمرہ کی آنے جانے بیماریوں پر صادق آتی ہیں. سمجھ گئے ہیں؟ وقت ہے نا ابھی؟ ہاں مجھے اندازہ ہے ابھی. ریگ ڈیزیز کا نہیں ہمیں پتہ لگا، ابھی پتہ کر لیں گے انشاءاللہ. اگر عموماً گمز وقت سے پہلے ڈھیلے پڑ جائیں اور سارے جو دانت ہیں وہ کھوچلے ہو جائیں اور گمز ریسیڈ کرنے لگ جائیں تو یہ درست نہیں ہے، یہ کوئی بیماری کی علامت ہے. بڑی عمر میں بھی اچانک اس طرح نہیں ہوا کرتا. اس لیے اس کے علاج میں سورائنم بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ گہری انفیکشن وہاں بیٹھ گئی ہے جس نے ساری طرف اثر کیا ہے. اگرچہ انفیکشن کی علامتیں پوری ظاہر نہیں ہو رہی، بعض دفعہ انفیکشن ہونے کے باوجود نہ درد ہوتی ہے، نہ بخار ہوتا ہے، نہ سوزش دکھائی دیتی ہے، مگر بعض جراثیم جو اندر اندر کام کر رہے ہیں وہ سارے نظام کو ڈھیلا کر دیتے ہیں. اس قسم کی دواؤں میں بلکہ زیادہ خطرناک دواؤں میں سے ایک اور دوائی میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے. کیا ہے وہ؟ بیپتیسیا. بیپتیسیا میں شدید گلا خراب ہو کر وہ گلنے سڑنے لگ جائیں گے غدود، لیکن نہ درد ہے نہ سوزش کی دوسری علامتیں پائی جاتی ہیں. سلیشیا ٹائیفائڈ کے دستوں میں جن میں اسی قسم کی علامتیں ہوں، دقاہت پیدا کرنے والے ہوں درد کی بجائے اور سخت بدبودار ہوں، ان میں بیپتیسیا سے بہتر کوئی دوا نہیں، کم سے کم میرے علم میں کوئی نہیں. میں نے اس کو ٹائیفائڈ کو تو عموماً 2-3 دواؤں کے اندر ہی اللہ کے فضل کے ساتھ قابو آتے دیکھا ہے، اور بعض کیسز میں مزید غور کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ اکثر کیسز ان میں رہتے ہیں. اگر
اسہال کی طرف میلان نہ ہو مریض کا تو ٹائفائڈینم اور پائروجینم 200 میں. بعض ہمارے لکھنے والے غلطی سے سورائنم لکھ دیتے ہیں نسخوں میں، اور اس کی وجہ سے پھر بعض دفعہ مجھے خط ملتا ہے کہ ہم نے کھایا اور اتنی دیر ہو گئی ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب میں نسخہ دیکھا تو پائروجینک کی بجائے سنی تم گھبراؤ نہیں، ضروری نہیں تم نے لکھا ہو، بے چین ہونے کی ضرورت. پتا نہیں پیر صاحب نے لکھا ہے کس نے لکھا ہے. اور ٹائیفائڈ کا نسخہ آپ نے دیا تھا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، یا ہوا تھا تو ایک معمولی ہے اور اثر باقی ہے. اتنا فرق پڑ جاتا ہے. بعض نسخے مکمل ہوں ضروری ہیں، ایک بھی جز اس کا نکال دو تو وہ اثر نہیں بنتا. تو مکمل نسخہ یہ ہے کہ پائروجینم اور ٹائفائڈینم 200 میں بخار کے دوران دن میں 3 دفعہ بھی دیا جا سکتا ہے، 2 دفعہ بھی، کچھ عرصہ 1 دفعہ بھی. جب تک بخار قائم ہے 1 دفعہ کم سے کم روزانہ دینا ضروری ہے. اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کو کم کرتے ہوئے فاصلے بڑھانے شروع کر دیں. اور اس کے ساتھ کمبینیشن فیرم فاس کالی فاس. یہ جو فیرم فاس کالی فاس کا کمبینیشن ہے، یہ میں ڈاکٹر عابد حسین کا ممنون ہوں. ان کی کتاب میں جو بہت سی باتیں میں نے دیکھی ان میں یہ نسخہ مجھے واقعتاً بہت مفید ملا کہ روٹین کے طور پر فیرم فاس اور کالی فاس اکٹھی دی جائیں تو ٹائیفائڈ میں بہت مفید ہیں. تو پائروجینم اور ٹائفائڈینم کا نسخہ حضرت ابا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مسلم موعود سے لیا تھا میں نے، یعنی ان کے طریق میں شامل تھا مستقل. اور فیرم فاس کالی فاس کا نسخہ یہ عابد حسین کی کتاب سے مجھے ملا. تو یہ ہے مفید، لیکن اگر اسہال ہوں، بدبودار ہوں، نقاہت پیدا کرنے والے ہوں تو اس وقت فیرم فاس کالی فاس کی بجائے بیپتیشیا کو اسی 200 والے کمبینیشن کے ساتھ دیں. اس دائرے کے اندر خدا کے فضل سے مریض ضائع نہیں ہوتے. وہ ڈاکٹر صاحب کیا چیز ہے جو نکلتی ہے، پتی سی نکلتی ہے اس کے بعد ٹائیفائڈ کے مرض میں، جس طرح موقع ہو نا باریک باریک سے اس طرح کے سارے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں وہ نشان. اس کی انگریزی اصطلاح ہے باقاعدہ ڈاکٹری، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، میں دیکھوں گا، چیک کر لوں گا. ٹائیفائڈ کے پوری طرح ٹائیفائڈ سے شفایاب ہونے کی ایک یہ علامت ہے کہ جب یہ اپنا زور مار چکتا ہے اور آخری صورت میں دفع ہوتا ہے جسم سے، تو اس کی جلد پر وہ دانے دانے سے نکل آتے ہیں. یہ میں نے خود دیکھے ہیں. تورکی، ٹائیفائڈ کی تورکی نہیں، میں انگریزی میں ٹورکی نہیں کہتے نا، تو کو ٹو کر دیں. ہاں وہ پنجابی میں ٹھیک ہے، اردو میں پتہ نہیں، مگر وہ تورکی تو بالکل ٹھیک ہے. تورکی نکلتی ہے. ایک دفعہ ہسپتال سے بھائی منور مرحوم مغفور نے ایک مریضہ کو کہا کہ ہم تو اب تمہارا علاج نہیں کر سکتے، وہاں کوشش کر لو. اس کا بچہ تھا چھوٹا جو بالکل پنجر ہو چکا تھا اور بخار اس کو تیز ہوتا تھا، قابو نہیں آ رہا تھا، سب اینٹی بایوٹک دے بیٹھے تھے. اور علامت یہ تھی کہ سخت بدبودار دست، تھوڑے تھوڑے، زیادہ کھلے نہیں، وہ بھی جاری تھے. اس کو میں نے یہی نسخہ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 1 ہفتے میں کیا پلٹ گئی. اور مریضہ نے بیچ میں مجھے بار بار جو بتایا بڑا اچھا ہو رہا ہے، بچہ ٹھیک ہو گیا. ہفتے کے بعد وہ بڑی سخت گھبرائی ہوئی آئی کہ اس کو کچھ ہو گیا، اس کی جلد پر یہ ہو گیا. میں نے کہا شکر کرو الحمدللہ اب اس کو پھر بخار نہیں ہوگا. اس کی دوسری علامت یہ تھی کہ وہ ایسا بخار پہلے ایلوپیتھک دواؤں سے بارہا ٹھیک ہو چکا تھا اور ریپیٹ کرتا تھا. یعنی ٹائیفائڈ ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ نہیں تھا کہ اینٹی بایوٹک نے کوئی اثر ہی نہیں دکھایا تھا. کبھی دکھایا، وقتی طور پر ٹھیک ہوا، پھر دوبارہ ہو گیا، پھر دوبارہ ہو گیا. وہ بنیادی رجحان جسم کا ٹھیک نہیں ہو سکا تھا. تو یہ میں نے کیس اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بھی میں نے تورکی نکلنے کے دیکھے ہیں، لیکن اس کا میرے دل پہ بڑا اثر پڑا ہے، یہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. تو میں نے اس کو کہا شکر کرو بچہ بچ گیا. اور پھر اس کے بعد سال ہا سال تک میری نظر میں رہا ہے وہ کیس. اس کے بعد خدا کے فضل سے اس کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، صحت ہی بدل گئی، اس کی کائے پلٹ گئی. تو ہومیوپیتھک علاج اگر صحیح طریق پر ہو اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے آپ استعمال کریں تو اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہی نہیں ہے.
وہ تو بتا چکا ہوں میں نے کہا تھا 200 والے نسخے کے ساتھ دینا ہے، وہ تو لاجسٹک کور ہے اس کا، جس اب توپے پہ مارتے ہیں نا سپاہیوں کو کور دینے کے لیے، اس لیے وہ 200 یا 1000 کے بعض دفعہ اس طرح کے کور دیتے ہیں آپ، اس کے سائے میں بعض چھوٹی چھوٹی اثر کرنے والی دوائیں زیادہ اثر دکھاتی ہیں، وہ لازماً دینی ہے۔ نہیں کچھ نہیں، ترکی آپ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ دائم رہنے والی بیماری نہیں ہے، وہ خود ہی نکلتی ہے، کچھ دیر کے بعد بیٹھ جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جسم نے رد عمل اندر سے لے کر باہر تک دکھا دیا ہے، جیسے کہتے ہیں جھوٹے کو گھر تک پہنچا دیا، اس طرح ٹائیفائڈ کو گھر تک پہنچانے والی یہ دوائیں ہیں، اور آخری علامت ترکی ہوتی ہے، لیکن ہر کیس میں نہیں نکلتی، یہ نہ خیال کریں کہ ہر کیس میں نکلے گی۔ اچھا، اس کا میدا کھٹا ہی رہتا ہے، سار بیلچنگ، میں نے آپ سے کہا تھا نا سر درد ہوتی ہے، ذرا سی بھوک ہو، وہ کھٹاس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، لیکن ہر کھٹاس والے کو نہیں ہوتی، جن کھٹاس والوں کو ہوتی ہے ان میں سورائنم نمایاں ہے، کیونکہ پہلے ہی یہ کھٹاس کا مارا ہوا مریض ہوتا ہے، اوپر سے یہ ہو جائے تو کریلا نیم چڑے والی بات ہو جاتی ہے، کریلا نیم چڑا۔ پرولونگڈ مینسٹرویشن عورتوں میں یہ بھی بہت سی دواؤں میں ملتی ہے، جہاں مینسٹرویشن پرولانگڈ ہو لیکن معین وقت میں ہو اور لمبے عرصے سے عورت کا یہی مزاج چلا آ رہا ہو، وہاں خطرناک نہیں ہے، وہاں پرولونگڈ مینسٹرویشن والی دواؤں ہی سے علاج ہونا چاہیے۔ جہاں مزاج بدلے اور نارمل مینسٹرویشن یا کم مینسٹرویشن زیادہ وقت کے لمبے حیض میں تبدیل ہو جائے، وہ خطرناک ہے۔ اکثر اس کا تعلق کسی گروتھ سے ہوتا ہے جو رحم کے اندر پیدا ہوتی ہے، گٹھلیوں کی صورت میں، یا جو نام جس کا آپ رکھ لیں، وہ گروتھ لازم نہیں کہ کینسر ہو، مگر کینسر کے کا احتمالات کافی زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ایسی مریضہ کا رحم کی گٹھلیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے علاج ضروری ہے، وہ آپ علاج کریں، خون آپ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ بارہا ہو چکا ہے میرا، یعنی ایک دفعہ کا واقعہ، 2 دفعہ کا نہیں، 20 مرتبہ یہی انگلستان کے تجربے میں ہی میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ اندر گٹھلیاں تھیں وہ بھی غائب ہو گئی، وہ بلیڈنگ گٹھلیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ مینسٹرویشن دکھائی دیتی۔ اس میں سورائنم میں گٹھلیاں بھی ہوتی ہیں، غدود بھی پھولتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک اور بات ہے جو میں نے دیکھی ہے کہ رحم کے اندر اس کا اثر خارش جیسا اثر ہوتا ہے، جس طرح جلد کی خارش دب کر اندر چلی جائے اور غدودوں کو متاثر کرے یا میوکس میمبرینز کو، اس طرح رحم کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ سورائنم کا مریض ہو، اگر اس کو جلدی بیماری ہو تو اس کی عورتوں میں یہ اثر دکھائی دیتا ہے کہ اندر جس طرح مستقل سوزش ہو، وہ مینسٹریشن نہیں ہے لمبی، وہ دراصل بیماری ہے جو وقتاً فوقتاً خون نکالتی ہے، کچھ دیر جمع ہو جاتا ہوگا پھر نکل جاتا ہے، تو اس کی علامتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ مینسٹریشن لمبی اور وقفے کے بعد خون کا نکلنا جو گش کی صورت میں ہو کر پھر بظاہر آرام آ جاتا ہے، تو نفاس اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ بعض عورتوں کو لمبا عرصہ خون آتا ہے، وہ بیماری ہے اور بیماری، یہ اندر کی گہری سوزش کی علامت ہے، اور خاص طور پر سورائنم کے مزاج سے تعلق رکھنے والی۔ اس کو اگر آپ سورائنم اونچی طاقت میں دیں تو اس بات کے لیے تیار رہیں کہ مریض جلدی تکلیف کا آپ سے شکوہ کریں، آپ کی دوائی سے پہلے نہیں تھی اور اب یہ بڑی سخت تکلیف ظاہر ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھیں کہ اس کا جو مرض ہے اس نے اندر سے پیچھا چھوڑا اور جلد نے ویسی ہی بیماری کو ظاہر کر دیا۔ اب کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اس لیے اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر کل 11 بجے ملاقات ہوگی نا، نارمل وقت پر۔
اچھا خدا حافظ، السلام علیکم.